بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بہت سے لوگ اس ورڈ سے آگاہ ہوں گے، اسٹیمرنگ، جن کے بچے جو ہیں اسپیچ پرابلم کے ساتھ، یعنی کہ اٹک کے بولنا، ٹھیک ہے۔ یہ اویئرنیس ڈے ہے 22 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کو بچوں کے بات چیت کے طریقے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ کس طرح بولتے ہیں، اور وہ والدین جو بچوں کے بات چیت کے طریقے پر غور کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں بچوں کی اس پریشانی کا علاج معالجے کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن والدین کا کردار اس میں سب سے اہم ہوگا۔ اگر علاج میں تاخیر ہوتی ہے یا اگر باقاعدہ تھراپی نہیں ہوتی تو مریض کو اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ جیسے اسٹیمرنگ کیا ہوتا ہے کہ بچہ اٹک کے بولتا ہے، اس کی بات کلیئر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اسٹارٹ میں ہی جو ہے وہ ادراک کرنا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے۔ ساتھ میں عام لوگوں کو اس مرض کے بارے میں آگاہ کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو طنز اور طعنوں کا شکار نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی انہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یکساں سلوک قائم کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی شروعات کرنی چاہیے، اور جب وہ بات کریں تب ان کی بات کو مکمل کرنے کے لیے وقت اور انہیں سننے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے جو ہے اسپیشل بچے ہیں، اس میں ڈاؤن جو کیٹیگری ہے، ڈاؤن سنڈروم، اس میں اسٹیمرنگ بہت زیادہ ہے، اور ود ایج جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اسٹیمرنگ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے۔ اسپیچ سافٹ ویئر ٹریننگ ہے، ماسکنگ تھراپی ہے، میٹرونین تھراپی ہے۔ تھراپی کا سیشن تقریباً 40 سے 45 منٹ تک جاری رہتا ہے، اور عام طور پر 20 سے 40 سیشن کے دوران نقلاہٹ کو درست کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جو تکنیکی تھراپی سیشن میں سکھائی جاتی ہیں تکنیکوں کو گھر میں کرنے اور ساتھ ہی بات کرنے سے جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کوئی فرد ذاتی سطح پر ان تکنیکوں کا استعمال نہیں کرتا، جیسے تھراپی سیشن کے علاوہ ان تکنیکوں کو استعمال میں نہیں لاتا، تو ہکلاہٹ دوبارہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اسٹیمرنگ بار بار ہو جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بات چیت شروع کریں، اور والدین کو بچوں کے بات طریقے پر غور کرنا چاہیے، کس طرح بولتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس اسٹیمرنگ میں آتی ہیں۔ ہکلاہٹ کا شکار لوگ بولتے وقت رک جاتے ہیں یا پھر چم جملے کی ادائیگی میں وقت لگاتے ہیں۔ ایک لفظ کو بار بار دہرانا بھی ہکلاہٹ کی علامت ہے، یا پھر جملوں کے درمیان آواز اور لفظ کا اضافہ بھی ہکلاہٹ ہے۔ اور ہم نے جو ہے اس کی ورزشیں دیکھ لیں، سانس لینے کی مشق کرانا ہے، آرام کی مشق کرانا ہے، انگلی ٹیپ کرنے کی ورزشیں، اسپیچ سافٹ ویئر ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ٹیکنیکس جو ہیں اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اسٹیمرنگ کا علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا کہ اگر بچپن میں بولنے کو صحیح درست نہیں کیا تھا تو بعد میں اس کا مکمل علاج نہیں کیا، یعنی کہ ارلی انٹروینشن بہت ضروری ہے۔ آپ سٹارٹ میں کسی چیز کو یا کسی بھی بیماری کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس کی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ سٹارٹ سے ہی ڈینائل ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں میرے بچے کو اسٹیمرنگ نہیں ہو سکتی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا علاج کرنے کا واحد اور بہترین طریقہ اسپیچ تھراپی ہے۔ اگر وہ قلم بولتے ہیں تو وہ بولتے وقت قلم کتنی بار بولتے وقت ایک حرف پر کئی بار دباؤ پڑتا ہے، جیسے مہمان۔ ہکلاہٹ کا شکار لوگ بولتے وقت رک جاتے ہیں یا جملے کی ادائیگی میں وقت لگاتے ہیں۔ ایک لفظ کو بار بار دہرانا بھی ہکلاہٹ کی علامت ہے۔ یہ تمام جو ایگزامپلس ہیں، ہکلاہٹ کی شکایت زیادہ تر بچپن یا جوانی کی عمر میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے جب بچہ 2.5 سال سے 4 سال کی عمر میں بولنے کے عمل کو سمجھنے یا بولنے کی کوشش کرتا ہے تب اس وقت یہ پریشانی ہوتی ہے، جسے عدم روانی کہتے ہیں۔ والدین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمر میں بچوں پر درست بولنے کے لیے زبردستی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ ہکلاہٹ تھوڑی بہت اسپیچ تھراپی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ 4 سال کی عمر تک بھی بڑھ جائے تو جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ کو اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے، جو ہے وہ اپنے ٹیکنیکس یوز کر کے جو ہے وہ بچے کو اسٹیمرنگ سے جو ہے بچے کی اسٹیمرنگ ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس نہیں جایا جاتا، سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جایا جاتا، لیبلنگ بھی لوگ نہیں چاہتے، اور ہر برس پوری دنیا میں زبان میں لکنت یا ہکلاہٹ سے آگاہی کے دن کو 22 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 7 کروڑ افراد ایسے ہیں جو ہکلاہٹ یعنی اسٹیمرنگ کا شکار ہیں یا جن کی زبان میں لکنت ہے، لیکن کیا ہم نے سبھی سوچا یہ ہکلاہٹ کی پریشانی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اور اس میں وہی تمام چیزیں جو میں نے پہلے ڈسکس کی ہیں کہ
جب کوئی شخص روانی کے ساتھ تقریر کرتا ہے تو پورے محفل میں تالیاں بجا کر اس کی سراہی کی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے اطراف میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روانی کے ساتھ بولنے سے قاصر ہیں یا بولتے وقت ان کی زبان میں لکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، جسے ہم اسٹیمرنگ کا کہتے ہیں یا لکنت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس اسٹارٹ میں بچپن میں ہی اس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں اور اس کا علاج کر لیں تو ہمیں پرابلم نہیں ہو۔ اسی لیے 22 اکتوبر کو جو ہے وہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زبان میں پیدا ہونے والی اس لرزش یا لڑکڑاہٹ کو اسٹیمرنگ کہتے ہیں، اور اس مرض میں گفتگو کے دوران حرف کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے مرض میں مبتلا لوگ دوسرے لوگوں کی طرح آرام سے بول نہیں پاتے، نیز بعض اوقات ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں بات کرنے یا بولنے کے دوران اکلاہٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ گانا گاتے ہیں تو اس وقت انہیں اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو ایسا بھی ہے کہ لہٰذا یہ واضح ہے، اگر بولتے وقت یا گاتے وقت اکلاہٹ ہوتی ہے تو 98% لوگوں کو بات چیت کے دوران اکلاہٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اکلاہٹ یعنی اسٹیمرنگ کی کچھ ریزنز بھی ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ بچہ کیوں اسٹیمرنگ کرتا ہے۔ اور موسٹلی جو ہمارے اسپیشل بچوں میں اگر دیکھا جائے تو ڈاؤن بچے جو ہیں وہ اسٹیمرنگ کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ود ایج اگر اسپیچ تھیراپی نہ کروائی جائے تو اسٹیمرنگ زیادہ بڑھتی ہے، جو ہے وہ اسٹیمرنگ کم نہیں ہوتی۔ کچھ جینیٹک ریزنس بھی ہیں، ٹھیک ہے، وجوہات بتائی تھیں جن میں سب سے نمایاں وجہ خاندانی سمجھی جاتی ہے۔ بہت سارے معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ مرض والدین میں پائے جاتے ہیں اور بعد میں یہ پریشانی والدین کے جینس کے ذریعے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک جینیٹک بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ اٹ کین بی ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دا چائلڈ، ٹھیک ہے، ایک ریزن ریسرچ کے مطابق ایک یہ ریزن ہے۔ سیکنڈ ہے جی نقل کرنا، دوسرے لوگوں کی نقل کرنا بھی بچوں میں اس پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی ایسے شخص کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے جسے بولنے میں پریشانی ہوتی ہے تو امکان ہے کہ وہ بھی وقت کے ساتھ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ سم ٹائم بچے کاپی کرتے ہیں دوسرے کو، جیسے بلبلے ڈرامہ دکھایا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ اسٹیمرنگ بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے، جو بچے دیکھتے ہیں تو یوزلی وہاں سے بھی یہ چیز لرن کر رہے ہیں۔ تناؤ نفسیاتی مسائل کے باعث بھی لوگوں کو گفتگو کرنے میں اکلاہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض افراد کسی پریشان کن صورتحال میں بھی اکلانے لگتے ہیں، جیسے انٹرویو وغیرہ کے دوران جو جزوی ہوتا ہے، اور یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، جیسے اسٹیمرنگ آپ کی انٹرویو کے دوران ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کا سائیکلوجیکل ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعصابی مسائل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات حادثات یا دماغی چوٹوں کا سبب بن سکتے ہیں جن کے نتیجے میں دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں بولنے اور بات چیت کرنے کے قابل بناتا ہے کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس شخص میں بھی اکلاہٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریزن بھی ہو سکتی ہے اسٹیمرنگ کی کہ اعصابی جو ہے ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ حصہ، اور احساس کمتری، کبھی کبھی احساس کمتری کی وجہ سے ہی بچوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے یا ہم جماعت مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بچے کی خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روانی کے ساتھ بات چیت کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہی ہے اسٹیمرنگ میں ہوتا کیا ہے کہ بچہ کسی ایک لفظ پہ زور دے رہا ہوتا ہے کہ وہ قلم ہو رہا ہے قلم، اور اس میں پاز بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اگنور کرنے سے بھی مجھے لگتا ہے، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، کہ اسٹیمرنگ کم ہو جاتی ہے۔ میری کلاس میں جو بچیاں تھیں میں ان کی بات دھیان سے سنا کرتی تھی، اور اسٹیمرنگ، اور کبھی بھی شاید کسی کا مذاق نہیں اڑایا، اور شاید یہ ریزن ہے کہ ان کی اسٹیمرنگ کم ہوتی گئی۔ تو یہ اسٹیمرنگ جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ود دا پیسج آف ٹائم۔ آپ جب ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں نا کسی چیز پہ کہ ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا کہ جب آپ انٹرسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر، تو آپ کو مزہ آتا ہے اور رسپانس آتا ہے، ہمیشہ رسپانس آپ کو ملتا ہے۔ تو اسٹیمرنگ ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے، یہ ختم کی جا سکتی ہے سیشنز کے ذریعے کہ آپ خود فوکس کریں۔ یوزلی پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے اسپیچ تھیراپی نہیں ہو رہی، تو جب ہم بینگ اے ٹیچر، اگر ہم اسپیشل ایجوکیٹر ہیں تو ہم فل ٹائم کلاس میں بچے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور ہمارے پاس بچہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بچے کی اسپیچ تھیراپی انڈائریکٹلی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے، پوئمز ہوتی ہیں، رائمز، ریڈنگ، رائٹنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایڈیل کا پیریڈ، کوگنیٹو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پہ بچہ جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ اس کی اسٹیمرنگ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچر جو ہے وہ ایک ہی فلو میں کام کریں، مطلب جو انسٹرکشنز ٹیچر دے رہا ہے یا اسپیچ تھیراپسٹ دے رہا ہے وہی ٹیچر اپلائی کرے اور وہی پیرنٹس اپلائی کریں، تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے، اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ارلی انٹروینشن کی جائے، اسٹارٹ سے لیا جائے، اس کو اگنور نہ کیا جائے، کیونکہ اسٹیمرنگ پہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بچے جو ہیں پھر وہ محفل میں یا کسی سوشل سرکل میں موو آن نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ شرم آتی ہے، کیونکہ لوگ یوزلی جو ہے وہ
اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. نارمل اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اسٹیمرنگ کرتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.